اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے بھی بڑے احکامات ہیں، کچھ نمازی پیچھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو امام کی صورت سے آگے صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیروی کرتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. اس سے پہلے اگر آپ کوئی عمل کر لیں گے تو پھر آپ جماعت سے خارج ہو جائیں گے. اگر پیش نماز قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر آپ کے کان جو ہیں وہ اس کی تلاوت کی طرف ہونے چاہیے. یہ ہے شریعت کا حکم. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، روایت نہیں پڑھنی. خدا کہتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے میرا حبیب، یہ تو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی یہ تجارت اور تماشے کی آواز سنتے ہیں تو یہ تیری نماز کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. صرف تجارت کی آواز پہ نہیں جاتے، لہب کھیل تماشے کی آواز سن کے بھی یہ نبی کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تم ہم سے بحث کر رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندے نبی کو میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں، بندے نبی کو جماعت میں چھوڑ کے چلے جائیں. اب تو نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلا جائے، وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور دین کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث. اور یا پھر قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا ہوں. خدا کہتا ہے میرا محمد، جب تم خطبہ دے رہے ہوتے ہو تو یہ منافقین جب تیرے پاس اٹھے جاتے ہیں تو باہر جا کے دوسرے سے پوچھتے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے مسلمانوں حسریت. تم حدیث اس سے لے رہے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی قرآن جب پڑھ رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جب نبی حدیث پڑھ رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو تو پھر نبی کی بات سنتے ہیں. جو نہ قرآن سنتے تھے نہ حدیث سنتے تھے، انہیں کیا پتا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے اور حدیث پیغمبر کیا ہے. اب مدینہ میں آ کے رسالت مآب نے 7 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ. اب یہودیوں نے ایک سازش تیار کی. انہوں نے کہا ایسے اسلام کو نہیں. منافقین کی کثرت جو ہے وہ شامل ہو چکی تھی. دیکھیں کافر کی ایک شکل ہے نا، تو قرآن میں ایک ہی نام سے کافر کو یاد کیا، کافرون. اللہ نے کافروں کے لیے دوسرا نام ہی تجویز نہیں کیا. ایک جیسے تھے، خدا نے کہا کافرون. مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی، خدا ایک ہی صورت بھیجتا مسلمون. مسلمانوں کی شکلیں 2 تھیں، اللہ نے صورتیں بھی 2 بھیجی، مومنون. اب یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ کے میں پہنچ چکے تھے اور زبردستی اسلام لیا ہوا تو اس چکر میں تھے کہ کب ہم دوبارہ یہودیوں کے آگے سرخرو ہوں اور ہم رسول کو نقصان پہنچائیں. انہوں نے رسالت مآب کو آ کے خبر دی. انہوں نے رسالت مآب کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ رومن جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. سازش کے پیچھے بہت بڑی سازش کیا تھی کہ رسول لشکر تیار کرے گا روم کے لیے. جب رسول روم کی طرف لشکر لے کے جائے گا، کیونکہ روم بہت لمبا سفر ہے، رسول روم کی طرف جائے گا تو ہم لشکر سے نکل کے واپس مدینے پہنچیں گے. مدینے میں پہنچ کے ہم کیپٹل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، مدینے میں ہم قابض ہو جائیں گے. رسول جب پہنچ جائیں گے غزوہ تبوک کے لیے، وہاں سے رومی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے. جب مسلمان وہاں سے واپس پلٹیں گے مدینہ، تو مدینہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہوگا. مدینے میں ہم نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی ہوگی اور مدینہ اور روم کے درمیان میں مسلمانوں کا رسول اس کا لشکر کچل دیا جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا.